الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے رب العالمین. اب اس رب العالمین کے ورڈز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو آپ لوگوں کی کیوریز تھیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم تھرسڈے کو ایک QA سیشن رکھیں گے. تو جتنے بھی آپ نے گروپ کے اندر کوسچنز پوسٹ کیے ہوئے ہوں گے ریلیٹڈ ٹو دا سیریز، ٹھیک ہے، یہ بات مائنڈ کے اندر رکھیے گا، کیونکہ بیٹا میں آپ لوگوں کو یہ الاؤ نہیں کر سکتی کہ آپ لوگ سائڈ کے جو آگے پیچھے کی کوسچنز آپ کے مائنڈ میں آتے رہتے ہیں وہ بھی آپ آ کے گروپ کے اندر پوسٹ کریں، کیونکہ ہاف آور کے سیشن کے اندر سب کے ان کوسچنز کو ایڈریس کرنا اٹس ناٹ ایزی اینڈ اٹس ناٹ پاسبل. کیونکہ جب ایک بندہ کوسچن کرے گا اپنے ڈاؤٹ سے ریلیٹڈ یا اپنے ایشوز سے ریلیٹڈ، تو پھر باقی سب بھی اسی طرح کے کوسچنز کرنے شروع ہو جائیں گے. تو 100+ کی یہ کلاس ہے. تو DTD میں جو بھی بیچز رکھتی ہوں میں اس میں لمیٹڈ سیٹس رکھتی ہوں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میری جو ہے وہ مکمل اٹینشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. بہت ساری ڈومینز میں ان کو میری سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو جرنی ہوتی ہے، جرنی کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس مارجنز ہیں. اب آپ لوگوں کی یہ جو سیریز ہے یہ جسٹ 1 منتھ کی سیریز ہے. تو اس 1 منتھ کی سیریز میں ہم نے اپنے ڈاٹا کو کور بھی کرنا ہے. جو ریکوائرڈ ڈاٹا ہے، جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے، وہ میں نے آپ تک بھی پہنچانی ہے. تو اس میں اگر ایسے سائڈ کوسچنز ہوں گے جو سیریز سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ آپ لوگوں کے فوکس کو بھی خراب کریں گے اور ہماری جو یہ سیریز ہے اس کے فلو کو بھی خراب کر دیں گے. اس لیے جسٹ وہ کوسچنز جو آپ گروپ کے اندر پوسٹ کریں گے اور وہ ریلیٹڈ ٹو دا سیریز ہوں گے میں جسٹ ان کو ایڈریس کروں گی انشاءاللہ. تھرسڈے والے دن آپ کا QA سیشن ہوا کرے گا جس میں وہ ایڈریس ہو جایا کریں گے. تو جو بھی ریلیٹڈ ٹو سیریز آپ لوگوں کے کوسچنز ہوں وہاں پہ کر دیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو اگر میں یہ الاؤ کر دوں نا کہ کوئی بھی کوسچن ہے آپ کے مائنڈ میں، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، تو وہ آپ لوگ وہاں پہ پوسٹ کر دیں. تو لٹرلی میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ انڈو پاک ریجن کے اندر لوگوں کو دین کو فالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے ہیں. اور اس الجھاؤ کے اندر، اس بکھراؤ کے اندر کیا کرتے ہیں وہ کہ ہر قسم کا ڈاؤٹ، ہر قسم کی وہ پریشانی جو نہیں بھی لینے والی ہوتی انہوں نے اپنے دماغ کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہے. اور جب بھی کوئی ایسی جگہ جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ کچھ سیکھ سکیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنا فوکس اسی پوائنٹ کے اوپر رکھیں جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں، وہ باقی ڈومینز میں اپنا فوکس لے جاتے ہیں. ایک بات اپنے پاس لکھ کے رکھ دیں، جہاں پر آپ کا فوکس جائے گا وہاں پر آپ کی اسپریچول انرجی فلو کرے گی. اگر آپ کا فوکس جا رہا ہے آپ کی لائف پرابلمس کی طرف، تو آپ کی جو انرجی ہے، جو آپ کے اسپرٹ کی انرجی ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں ان کی ایک انرجیٹک فیلڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ایک ایزی ٹرم میں آپ اورا کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو اورا ہوتا ہے، یہ جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے ہر انسان کی، چیزوں کی، یہ اثر انداز ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے فیکٹر سے بھی اور بڑے فیکٹر سے بھی. تو جب آپ کی انرجی، آپ کا فوکس، یہ پوری کی پوری جو انرجیٹک فیلڈ ہے نا، یہ ہماری بن بھی رہی ہوتی ہے اور بگڑ بھی رہی ہوتی ہے ہمارے تھاٹس اینڈ ایموشنز کی وجہ سے. تو اگر آپ کے تھاٹس پرابلمس کے والے ہیں تو ان پرابلمس سے ریلیٹڈ آپ کے ایموشنز کیا ہوں گے؟ سیڈنس والے، ڈپریشن والے، انگزائٹی والے. تو یہ تھاٹس اینڈ یہ ایموشن آپس میں جب ملتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے آؤٹر ورلڈ کی ریالٹی بنے گی اور وہ ڈسٹرب کر دینے والی ہوگی. کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو آپ کی لائف کی پرابلم ہے. اس کو حل کرنے کے لیے نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی ایشو ہے، مجھے وہ بھی ایشو ہے، مجھے یہ بھی ایشو ہے، میرے ساتھ یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے، مجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا، مجھ سے وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ سارے آپ کے ایشوز آ گئے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سارا فوکس اٹھا کے اپنا پازیٹیوٹی سے اپنے لائف کی پرابلمس کے اوپر ڈال دیا، اپنی انرجی کو آپ نے اس طرف فلو کیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو انرجی کا لاس ہوگا اور جو آپ کی تھوڑی بہت انرجی بلڈ اپ ہوئی ہوگی وہ بھی ڈرین ہو جائے گی.
تو یہ ریالٹی ہے، میں یہ ریالٹی کے کانسیپٹس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تو اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کریں، اپنی باڈی کی انرجی کو پروٹیکٹ کریں، دیکھیں کہ کہاں پر آپ نے اپنا فوکس لگانا ہے، کدھر نہیں لگانا. اللہ تعالیٰ یہاں تک لے آئے ہیں، اللہ پاک آگے بھی لے جائیں گے. یہاں تک زندگی کا حصہ مکمل ہو گیا ہے، آگے بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی جو انفارمیشن دی ہے، سب سے پہلے یہ جو تعلق ہے انسان کا اور رب کا، یہ مضبوط ہوتا ہے صلاح سے. ٹھیک ہے، صلاح سے. اب اس سیریز کے اندر، صلاح سیریز کے اندر کیا کر رہے ہیں آپ کہ ان ڈیپ میننگ صلاح کو لرن کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ اس کے ڈیپلی میننگ کو سمجھ لیں گے، ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر لیں گے اس کے میننگ کو، پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنی نماز کے اندر جسٹ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی بھی فیل کریں گے. اور جب کوالٹی آپ کی نماز کے اندر آئے گی، یعنی اس وقت آپ کا فوکس آپ کی صلاح کے اندر ہوگا اور ود ایموشنز ہوگا، تو وہ صلاح آپ کی زندگی کے اندر کیا لے کر آئے گی؟ وہ صلاح آپ کی زندگی کے اندر چینج لے کر آئے گی. اور رات کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو یہ ایک کلیہ ہے کہ اس کا دماغ نا، باقی سارا جو شعور اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا، ان اے بیٹا اسٹیٹ. جب آپ جب اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں فلی اویک ہوں، میں ایکٹیو ہوں، تو اس وقت میرے برین کی جو اسٹیٹ ہے، میرے برین کے اندر جو ویوز چل رہی ہیں، وہ بیٹا اسٹیٹ میرا. اب یہاں یہ جو علم میں اس وقت آپ کے سامنے چیزیں مینشن کر رہی ہوں، یہ ہر ایک چیز اپنی اپنی فیلڈ کی ہے. تو یہاں پر اگر میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے اوپر ایکسپلینیشن دوں گی تو وہ بہت لمبی ہو جائیں گی چیزیں. اس لیے جسٹ جو میں سمجھا رہی ہوں بس اس کو سمجھ لیں. ٹرسٹ آن می، اور اس کے بعد اپنے قدم اٹھائیں اس جانب جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے، اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ باقی کا سب کچھ سنبھال لیں گے. اپنی پرابلمس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس صلاح کے اندر آتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے. تو فوکس اگر اپنی پرابلمس کے اوپر اٹھا کے رکھ دو گے، جسٹ اس سوچ کے ساتھ، اس وسوسے کے ساتھ کہ اگر ہم نے اپنی پرابلمس کو سوچا نہیں تو یہ سولو نہیں ہوں گی، ہو جائیں گی، ان کو ہونے کا موقع تو دیں. اب ایک صلاح سیریز سٹارٹ ہوئی ہے آپ کی، ایک آدھ چیز آپ کو اچھی فیل ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی لائف کے اندر جتنی بھی ڈومینس کے اندر پرابلمس چل رہی ہیں وہ یہاں پر ڈسکس ہونی شروع ہو جائیں اور آپ کی لائف ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی سیریز کے اندر، ایک ہی دن کے اندر، ایک ہی گھنٹے کے اندر ٹھیک ہو جائے. اٹس ناٹ پاسبل. یہ علم کا سفر ایک لمبا سفر ہوتا ہے، ایک جرنی ہوتی ہے، اس کو طے کرنا پڑتا ہے. اور طے جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ ساتھ انسان کو حکمت دیتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے. اور وہ ہدایت اور حکمت جب لائف کے اندر اپلائی ہوتی ہے تو ایک نیو ورلڈ کریٹ ہو جاتا ہے، باہر بھی اور اندر بھی. تو اس لیے ان چیزوں کو پریشان ہونا، ان چیزوں کے لیے چھوڑ دیں، ریلیکس ہو جائیں. ریلیکس ہو کے صلاح سیریز کے اوپر فوکس رکھیں اور اچھے ایموشنز کو فیل کریں. ٹھیک ہے. اور جو کوسچنز ہیں وہ لمیٹڈ ٹو دا سیریز ہوں، کیونکہ اگر میں نے الاؤ کر دیا تو لٹرلی کوسچنز ایسے بھی آئیں گے کہ میم سب کو رات کو آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں، تو مجھے چاند بھی نظر آیا، تو مجھے چاند کیوں نظر آیا میم؟ اور دوسروں کو اگر تارے نظر آ رہے ہیں تو مجھے وہ تارے کیوں نہیں نظر آ رہے؟ مجھے چاند کیوں زیادہ نظر آ رہا ہے؟ اس قسم کے بھی کوسچنز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھیں اور آہستہ آہستہ اپنی جرنی کو جو ہے وہ کور کریں. ہم نے کنسیپٹ کور کر لیا تھا الحمدللہ تک، اور الحمد سے ریلیٹڈ جو کوسچنز تھے وہ کیو اے سیشن کے اندر انشاءاللہ ایڈریس ہوں گے تھرسڈے کو. باقی اب سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ کنسیپٹ، رب العالمین. اب یہاں پر ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جو رب کا ورڈ ہے، یہ رب کا ورڈ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ رب یہاں پر عربک میں لکھا ہوا ہے، مجھے اس کا اردو میں میننگ بتائیں. آپ کہیں گے رب، یا پھر آپ کہیں گے پالنے والا. اور انگلش میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے ماسٹر یا پھر لارڈ. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی میننگ نہیں ہے. رب کا اگر کسی بھی بندے سے اردو میں مطلب پوچھو نا تو وہ آپ کو 99% ہے کہ وہ بولے گا رب. وہ رب ہے میننگ، وہ آپ کو اس کا کوئی ڈیپ میننگ نہیں بتا پائے گا. اب ان کلاسیکل عربک، this word have several meanings.
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے کہ اٹس اے ملٹی لیئر یہ ملٹی لیئرڈ ورب ہے. اس کی بہت ساری لیئرز ہیں. اب اگر اردو میں ہم یہ دیکھیں، اب تک ہم نے جو اس کا میننگ پڑھا ہوا تھا وہ کیا تھا کہ رب کا مطلب ہے رب، اور انگلش میں اس کا مطلب ہے ماسٹر یا پھر لارڈ. رب العالمین کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ماسٹر آف دا ورڈز یا لارڈ آف دا ورڈز. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن کی جاتی ہے. اب اس کلاسیکل عربک یہ ایک ملٹی لیئرڈ ورڈ ہے، اور اس کے اندر کافی سارے میننگز آپ کو ملیں گے. یہ ایک لفظ یوں کہہ لینا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا. ایک انسان یا کوئی بھی مخلوق، یہاں پر میں ابھی انسان نہیں مخلوق کہوں گی، اس مخلوق کو رب کے اندر جس ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے، جس صفت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب کچھ رب کے میننگ کے اندر ہے. ان کلاسیکل عربک اٹس فرسٹ میننگ از the one who creates. خالق. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ the one who sustains. اب سسٹین کے اندر میننگ کیا ہے؟ کریٹر کا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کریٹر وہ ہے جو خلق کرتا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، مجھے کیا ہے، آپ کو کیا ہے. سسٹین کا مطلب کیا ہے؟ سسٹینر کون ہے؟ سسٹینس کہتے ہیں اس کو جو آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. the giver of support. ایموشنل، سائیکولوجیکل، فزیکل. ٹھیک ہے، جس بھی قسم کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جن مومنٹس میں ضرورت ہوتی ہے، رب کے اندر ایک میننگ یہ ہے ان کلاسیکل عربک کہ ہی از دا سسٹینر، ہی از دا کریٹر، ہی از دا سسٹینر. دا تھرڈ میننگ دا ون ہو مینٹینز. اب مینٹین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم اکثر جب ہمارے گھر کے اندر کسی بھی چیز کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر لیٹ سپوز کہ اگر کوئی گھر کی دیوار ہے، وہاں سے ہلکا سا پینٹ ریموو ہو گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ری پینٹ کر دیتے ہیں. یا پھر اگر کوئی پائپ وغیرہ خراب ہو گیا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ دوبارہ سے ٹھیک کروا دیتے ہیں. یعنی ہمارا ایک گھر ہے جو بن چکا ہے، اچھا بن چکا ہے، الحمدللہ پیارا بن چکا ہے، لیکن اب یہ گھر اگر ہم اس کی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا کہ وہ گھر کیا بن جائے گا؟ کھنڈر بن جائے گا. کریٹ کر دیا گیا، سسٹین کر دیا گیا. سسٹین کرنا یعنی کہ آپ کے اندر آپ کو سائیکولوجیکل، ایموشنل، فزیکل سپورٹ کی جو ضرورت تھی، جو آپ کو بیئر کرنے کی، چیزوں کو بیئر کرنے کی جو طاقت تھی آپ کے اندر، وہ طاقت آپ کو پرووائڈ کر دی ہے سسٹینر نے. اب مینٹیننس بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر گھر کے اندر آپ نے جو اچھی چیزیں استعمال کی ہیں تو آپ کے جو گھر کا سٹرکچر ہے وہ مضبوط ہے، الحمدللہ. لیکن اگر اس مضبوط سٹرکچر کو، مضبوط چیزیں استعمال کرنے کے بعد آپ نے مینٹین نہ کیا تو کیا ہوگا کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ گھر کیا بن جائے گا؟ کھنڈر بن جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سپورٹ پرووائڈ کی ہے. وہ سپورٹ سائیکولوجیکل، ایموشنل، فزیکل، فائنینشیل، ہر قسم کی سپورٹ اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کر دی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد، اب اس سپورٹ کے بعد کیا چیز آتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں.
یہ سپورٹ سسٹینر کیا کرتا ہے کہ باہر کی یا پھر اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں، آپ کے اندر طاقت پیدا کر دینا کہ آپ ان پرابلم کو فیس کر سکتے ہیں۔ مینٹیننس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اندر کی خرابیاں جو آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں، وہ اسپریچولی بھی ہو سکتی ہیں، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مینٹین کریں گے۔ یہ رب کے اندر میننگ ہے کہ وہ جو مینٹین کرتا ہے، وہ جو بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فزیکل النس ہوگی اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے اس کو کیور کرنا ہے، وہ ڈفرینٹ میننگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی پرابلم جو ہڈن ہے، آپ کو بھی نہیں پتا، بٹ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، آپ کی زندگی کو مینٹین رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ورنہ جتنے گناہ انسان کرتا ہے نا، اس کے بعد ہم مینٹین نہیں رہ سکتے۔ ہماری انرجیٹک فیلڈ جتنی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی جس نے ہمیں مینٹین رکھا ہوا ہے، ابھی تک میدان میں رکھا ہوا ہے، جس نے ہمارے اندر جو سپورٹ کے لیے جس نے ہمارے اندر پاور پیدا کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ سسٹینر ہے۔ اور جس نے ہمیں مینٹین رکھا ہوا ہے، ان ساری خرابیوں کے باوجود ہمیں برقرار رکھا ہوا ہے، وہ ہے دی مینٹینر، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس کے بعد اب فورتھ میننگ آتا ہے کہ دی ون ہو پرووائڈس۔ اس کا میننگ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے پرووائڈر کون ہوتا ہے، جو آپ کو رزق مہیا کرتا ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے، دا رازق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ففتھ میننگ از دا ون ہو گائیڈس۔ یعنی آپ کو ہدایت دیتا ہے۔ اب ہدایت کی انسان کو یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ٹاسک ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، یا پھر جسٹ آپ کو اسلام کے طور پہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کھانا بھی بنا رہے ہیں اور آپ کے پاس رائٹ انسٹرکشنز نہ ہوں، ایک پراپر ریسیپی نہ ہو، تو آپ کھانا اچھا نہیں بنا سکتے۔ آپ کو کھانا بھی اچھا بنانے کے لیے ایک مکمل ہدایت کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھی ایسا کام ہے، آپ جاب کرتے ہیں، اگر اس جاب میں آپ کو پراپر انسٹرکشنز ہی پرووائڈ نہیں کی گئیں آپ کو اس ٹاسک کی، تو آپ اس ٹاسک کو اچھے طریقے سے مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو گائیڈنس چاہیے۔ آپ کی لائف کے ہر مومنٹ میں، ہر سٹیپ پر آپ کو گائیڈنس چاہیے۔ انسان اگر بازار بھی جا رہا ہے تو بازار جاتے ہوئے بھی اس نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، اس کی بھی گائیڈنس آپ کو اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں اور سڑک پر آپ کے سامنے گاڑی آ جاتی ہے، آپ نے وہاں سے موو کرنا ہے، آپ نے گاڑی سے ہٹنا ہے پیچھے، وہ ہدایت بھی آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ ورنہ کیا کرتے؟ آپ گاڑی کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتے، اور پھر بس ختم کہانی۔ اب 6 پوائنٹ کیا ہے؟ دا ون ہو پروٹیکٹس۔ آپ کو کریٹ کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سپورٹ پاور پرووائڈ کر دی گئی، اس کے بعد آپ کو مینٹین رکھا گیا، دین آپ کو رزق پرووائڈ کیا گیا، اس کے بعد آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی گئی، دین یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ پروٹیکشن۔ اگر آپ پروٹیکٹ نہیں رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ آپ کی اندرونی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور بیرونی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ان ساری چیزوں سے آپ کو کون بچاتا ہے؟ آپ کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ حاسد کے حسد سے، اور جادو کرنے والے کے جادو سے، اور نظر لگانے والے کی نظر سے آپ کو کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ وہ شر جو آپ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ شر جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، ان کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ان سے آپ کو کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے۔ اب رب کے ورڈ کے اندر اگر ان کلاسیکل عربک آپ رب کی بات کریں نا، تو یہ جو 5 میننگز ہیں نا، 5 to 6 میننگز یہ آتے ہیں۔ دا ون ہو کریٹس، دا ون ہو سسٹینز، دا ون ہو مینٹینز، دا ون ہو پرووائڈس، دا ون ہو گائیڈس، دا ون ہو پروٹیکٹس۔ یہ سب کے سب میننگ ہے۔ اب ان میننگز کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جو میں نے یہاں پر لکھے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں بھائی۔ اب آگے کیا ہے
کہ یہ جتنے بھی میننگ، میں وہاں پر تو اب بریکٹ نہیں یوز کر سکی ہوں، بٹ میں یہاں پر اس بریکٹ کو یوز کروں گی کہ یہ جتنے بھی میننگس میں نے لکھے ہیں یہ کس کے لیے ہیں. رب کس کا رب ہے؟ رب آف العالمین. کہ یہ سب کی سب جو فنکشنز ہیں یہ اللہ تعالیٰ پرفارم کرتے ہیں. کن کے لیے؟ عالمین کے لیے، کیونکہ اللہ عالمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے. اب یہ جو عالمین ورڈ ہے، یہاں سے اب ہم اس میننگ کے ورڈ کے میننگ کو سمجھتے ہیں. یہ کس ورڈ سے نکلا ہے؟ عالم. عالم، ٹھیک ہے، عالم ورڈ سے نکلا ہے. اور یہ جو ہے نا العالمین، یہ سنگولر ہے، and this is plural. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی. عربک لینگویج میں سنگولر اور پلورل کے ساتھ ساتھ ڈوئل کی فارمز بھی ہوتی ہیں. یہ ڈوئل کی فارم آپ کو میں نے پچھلے لیکچرز میں جب ہم نصفین کی بات کر رہے تھے سمجھائی تھی. اگر میں ایک مسلم چارٹ پڑھوں آپ کے سامنے اور میں اس میں سنگولر، ڈوئل اور پلورل کے اسٹرکچرز پڑھوں، تو اگر میں کہتی ہوں مسلمن، 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 یہ رفع نصب جر یعنی پیش زبر اور زیر کے اعراب کے ساتھ، حرکات کے ساتھ سنگولر کی 3 فارمز ہیں، مسلمن، مسلمن، مسلمن. اگر میں ڈوئل کا، یعنی میں نے اس وقت بیان کیا ہے ایک مسلمان کے بارے میں بات کی ہے، اب اگر میں 2 مسلمانوں کے بارے میں بات کرتی ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. جیسے نصفینی کی بات ہو رہی تھی. نصفین کا کیا مطلب تھا؟ کہ ٹو ایکول پریسائز ہافس، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر میں پلورل کی بات کرتی ہوں تو عربک لینگویج میں ایک ہوتے ہیں آپ کے بروکن پلورلز اور ایک ہوتے ہیں آپ کے ساؤنڈ پلورلز. بروکن پلورل سے کیا مراد ہے؟ بروکن پلورل سے مراد ہے کہ یہ جو سنگولر آپ کا ورڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر نہ کوئی لیٹر ایڈ ہو جاتا ہے یا ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے، تو جو ورڈ کا سٹرکچر ہوتا ہے نا وہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے بعد جو فارم بنتی ہے نا، جو ورڈ، ایک نیو ورڈ کریٹ ہوتا ہے، اس کو بیسیکلی ہم کہتے ہیں دی بروکن پلورل. اور اگر ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی اور ورڈ ویسے کا ویسا ہی ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا وہ ساؤنڈ پلورل کہلائے گا. تو اگر میں یہاں پر اس کے سٹارٹ میں لگا دیتی ہوں الف لام، العالم، العالمین، اب اس کے اندر جو ایڈیشن ہو رہی ہے نا وہ اس چیز کی ہو رہی ہے. اور یہ کمبینیشنز ہوتے ہیں، یہ کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں جو پورے ورڈ کا جو سٹرکچر ہے اس کو خراب نہیں کرتے. جیسے یہ العالم اسی طریقے سے ہے، العالمین، تو یہ جسٹ اینا کا سٹرکچر آخر میں ایڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بروکن نہیں کہلائے گا، یہ ساؤنڈ پلورل ہے. اب عربک میں اس العالم کے علاوہ ایک اور بروکن پلورل بھی تھا، العوالم، عوالم، ٹھیک ہے. اب وہاں پر کیا ہے کہ واو بھی ایڈ ہو گیا. اب وہاں پر ایک تو یہ عالم تھا، بروکن پلورل بھی تھا، ساؤنڈ پلورل بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساؤنڈ پلورل استعمال کیا ہے، بروکن پلورل استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے. جو گرامیٹیکل ٹرمز ہیں وہ اگر اتنی آپ کے سمجھ میں نہیں بھی آتی تو اٹس کمپلیٹلی فائن، ان کے اوپر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیسک میننگ کو سمجھیں، جو ریئل ایسنس ہے نا جسٹ اس کو لینے کی کوشش کریں. العالمین کیا ہے ہمارا؟ پھر یہ ہمارا ہے ساؤنڈ پلورل. ساؤنڈ پلورل مطلب ہے کہ اس ورڈ کو ٹوٹنا نہیں پڑا، اس کے اندر کسی اور ورڈ کی لیٹر کی ایڈیشن نہیں ہوئی. جیسے کہ یہاں پر کیا چیز ایڈ ہوگی ہے؟ واو، ورڈ ٹوٹ گیا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا بروکن پلورل ہے. یہاں پر یہ پورے کا پورا جو ورڈ تھا وہ اسی طریقے کا ویسے کا ویسا ہی رہا، تو آخر میں کمبینیشن ایڈ ہوا ہے. وہ باقی سارے ورڈز کے اندر بھی ایڈ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ورڈ کے سٹرکچر کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو یہ ساؤنڈ پلورل ہے. اب یہ استعمال کب ہوتا ہے؟ یہ استعمال ہوتا ہے پیپل کے کیس میں، یعنی کہ
جو عقل رکھنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے العالمین کا ساؤنڈ پلورل. ہم اس کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا, بیسیکلی ہمارے مائنڈ میں کیا چیز آتی ہے؟ یونیورس. اس کے علاوہ جب ہم انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں دا ماسٹر اور دا لارڈ آف دی ورڈز, تو بیسیکلی ہمارے دماغ میں نا پلانٹس اور یہ ستارے اور یہ سب کچھ, یہ پوری دنیا کائنات وہ آ رہی ہوتی ہے جس میں عقل رکھنے والے کا کنسیپٹ نہیں ہے, لیکن جو آبجیکٹس ہیں وہ وہاں پر پریزنٹ ہیں. تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی ہے کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا, یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے, لیکن یہ عالمین ان کے اندر جو اینا کا سٹرکچر آخر میں استعمال ہو رہا ہے وہ ایک ایسی جمع کا سٹرکچر ہے, ایک ایسا پلورل کا سٹرکچر ہے جو جسٹ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, انسان ہوتے ہیں. اب اس کے سننے کے بعد آپ کے دماغ میں ایک اور بات آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ اگر جہانوں کی بات کر رہے ہیں, عالمین کی بات کر رہے ہیں, تو انسانوں کا تو جسٹ یہی جہان ہے, تو یہ تو جہان ہے, یہ جہانوں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عالمین کیوں کنسیڈر کیا ہے؟ یہ تو عالم ہونا چاہیے تھا, یہ عالمین کیوں کنسیڈر ہوا؟ تو اس کے پیچھے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی. اب افریقہ کے لوگوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو, کبھی آپ نے ان ولیجز کو انٹرنیٹ پر ہی ایکسپلور کیا ہو, میں یہ ریکمینڈ نہیں کر رہی کہ آپ ان کو جا کے ایکسپلور کریں, کیونکہ کچھ مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے ان ٹرائبس کے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں کے پاس ہدایت ہی نہیں ہے اپنی اس ورڈلی لائف کو بھی اسپینڈ کرنے کی, کہ انہوں نے کیسے اس کو جینا ہے, کیسے اپنا لباس زیب تن کرنا ہے, اپنی زندگی کے اندر ازواج کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے یا پھر اولاد کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, یہ سب کچھ نالج نہیں ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, سویلائزڈ بیسیکلی کہنا چاہیے کہ وہ سویلائزڈ نیشن نہیں ہے. اور ایون کچھ ٹرائبز ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئے. اب اگر ہم اس دنیا میں رہنے والے بات کریں کہ جو پہلی صدی تھی, ٹھیک ہے, وہ پہلی صدی کے لوگ اور آج ہم اس صدی کے لوگ, کیا اس عالم میں اور اس عالم میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے؟ اس وقت کے لوگوں کے وقت میں اور آج کے ہمارے اس وقت میں کیا کوئی ڈفرنس نہیں ہے؟ یا آج ہم اس 2024 کے اندر ہیں, اگر لیٹس سپوز کہ آتا ہے 3024, تو کیا یہ 2024 کے جیسا ہی 3024 ہوگا؟ نہیں, منظر بدل چکا ہوگا. جیسے کہ جو تھا 1924 2024 کے جیسا نہیں ہے, 1824 2024 کے جیسا نہیں ہے, 1624 آج کے دور کے جیسا نہیں ہے. ہر وقت میں ایک نیا عالم تھا جو اس وقت کے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا. ایک وہ بھی دور گزرا جب لوگوں کے پاس ٹریول کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا. آج ہمارے پاس ٹرینز ہیں, گاڑیاں ہیں, پلین ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس شپس ہیں, سب کچھ ہے. ہم جس وے سے چاہے ٹریول کر سکتے ہیں. اگر آپ بات کریں 6 صدی کی یا 7ویں صدی کی یا 5ویں صدی کی یا 4تھی صدی کی, تو اس وقت پلین کا کوئی کنسیپٹ ان کے مائنڈ میں ہوگا؟ اس وقت انہوں نے پلین کی جو ایک ٹریول کرنے کی جو لگژری ہے انہوں نے وہ امیجن بھی کی ہوگی یا انہوں نے ایکسپیرینس کی تھی؟ انہوں نے نہیں کی. اور اسی طریقے سے 3024 کے اندر جو ہماری جنریشن ایکسپیرینس کریں گی وہ ہم نے ایکسپیرینس نہیں کرنا. ہماری اتنی عمر تو نہیں ہو سکتی کہ ہم وہاں تک چلے جائیں, اور چلو جس کی چلی بھی گئی تو وہ وہاں پر جو عالم ایکسپیرینس کرے گا وہ آج کا عالم نہیں ہوگا. یہاں پر جو عالمین کا ورڈ جو ساؤنڈ پلورل اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ اسپیسیفک ہوتا ہے فار دا پیپل. تو یہاں پر اب میننگ کیا بنا کہ
پہلی تو یہ بات کہ جو العالمین کا ورڈ ہے یہ اسپیسیفک ہے فار دا پیپل. اس کے بعد اب نیکسٹ پوائنٹ means whenever and wherever and however they may exist. مطلب کیا؟ مطلب آتا ہے اب یہاں پر the people of all times and all places. He is their creator. He is their sustainer. اور اسی طریقے سے سو آن جتنے بھی میننگس ہم نے پڑھے، دی مینٹینر، دا پرووائڈر، دا پروٹیکٹر اینڈ دا گائیڈر، یہ سب کے سب میننگس کیا آئیں گے کہ اسی ورڈ کے اندر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے العالمین کا ورڈ استعمال کر کے یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اب تک جب سے دنیا بنی ہے، پہلا انسان اس دنیا پر آیا حضرت آدم علیہ السلام، آخری جو انسان ہوگا، یہ سب کے سب ان سب کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ ایک الگ الگ عالم ہے. اور ان تمام عالمین کا جو رب ہے، جو ان کا کریٹر ہے، ان انسانوں کا، جو ان کو سسٹین کرنے والا یعنی ان کو پاور دینے والا ہے، پھر چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، ایموشنل ہو، فزیکل ہو. اس کے بعد دی مینٹینر، ان کو مینٹین کرنے والا کہ جو بھی خرابیاں ہو چکی ہیں اس کے باوجود ان سب کو ٹھیک کر کے ان کو مینٹین کرنے والا. دین دا گائیڈر، جو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا ہے، ان کو ہدایت عطا کرتا ہے کہ ابھی ہر ایک مومنٹ میں انہوں نے کیا کرنا ہے. دین دی پروٹیکٹر، کہ جو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کو، اور دی پرووائڈر، جو ان کو رزق عطا کرتا ہے جو بھی ان کو چاہیے، جو ان کو سسٹین کرنے کے لیے، ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے جس رزق کی ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. تو اب اس پوری آیت کو پڑھیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اب اس کی پوری ٹرانسلیشن کیا پڑے گی کہ دی الٹیمیٹ پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ از فار اللہ، دی لارڈ آف دا ورڈس اور دا ماسٹر آف دا ورڈس. ٹھیک ہے. اور ایک بات، اس پوری آیت کے اندر نا فعل کوئی بھی استعمال نہیں ہوا. اس پوری آیت کے اندر اسماء استعمال ہوئے ہیں، یعنی اسم، ناؤن استعمال ہوئے ہیں. ورب کے لمیٹیشنز کیا ہیں؟ اس کو ڈوور کی نیڈ ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ سٹک ان ٹائم ہوتی ہے. ناؤن کے کیس میں ہے کہ اس کو ڈوور کی نیڈ نہیں ہے اور یہ کانسٹنٹ ہے، کل بھی ناؤن، آج بھی ناؤن، آنے والے وقت میں بھی ناؤن، یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اب کیا کہا ہے کہ یہ جو الٹیمیٹ پریز تھی، یہ جو گریٹیٹیوڈ تھا، یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، عالمین کا. اور عالمین کون سے؟ کہ جتنے بھی عالم اس دنیا میں آئے، وہ لوگ ہر ٹائم پر آنے والے انسان کو ایک الگ عالم ایکسپیرینس کرنے کو ملا. ہمیں ایک الگ عالم ملا ایکسپیرینس کرنے کو، نیکسٹ جو جنریشن آئے گی ان کو ایک الگ عالم ملے گا. اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے لیے ایک الگ عالم رہا ہے. وہ تو رہتی دنیا تک جب لاسٹ ڈے ہوگا تو اس وقت ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا عالم ہوگا جو اس وقت کی جنریشن ایکسپیرینس کرے گی. تو اب ہمیں یہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اب حمد اللہ تعالیٰ نے جو کانسٹنٹ رکھی ہے نا، جو ناؤن کی فارم میں رکھی ہے، کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے.
تمام حمد تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو یہ ہم جو ہے نا اللہ کیسے ڈیزرو کرتا ہے؟ جیسے کہ اللہ از دا کریٹر، اللہ از دا سسٹینر، اللہ از دا پروٹیکٹر، اللہ از دا پرووائڈر، اللہ از دا مینٹینر اینڈ اللہ از دا پرووائڈر. ٹھیک ہے، یہ سب میننگز رب کے میننگ کے اندر آتے ہیں. تو یہاں پر اب میں اس لیکچر کو اینڈ کر رہی ہوں. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نے یہ اسٹڈی کرنا ہے کہ حدیث قدسی میں اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا اس نے سوال کیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب اس کے بعد نیکسٹ کنورسیشن سٹارٹ ہوگی اس حدیث قدسی کی، جب یہ بیان کیا جائے گا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد رب کیا کہتا ہے، رب کن الفاظ کے ساتھ رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک کنورسیشن ہے رب اور عبد کے درمیان کی. سورۃ الفاتحہ. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.